ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ عدت گزارنے کی حکمت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 اور 242 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق والی عورتوں کو مناسب خرچہ دینا چاہیے۔ حقاً علی المتقین، یہ تقوی والوں کے لیے واجب ہے، لازم ہے، حق ہے۔ آیت نمبر 242 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لیتے رہو، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تمہیں شعور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو جائز کام رکھے ہیں ان میں ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ اگر طلاق دے ہی دی جائے، مجبوراً یہ حق استعمال کیا جائے، تو سورہ بقرہ کی آیت 241 سکھاتی ہے متاع بالمعروف، پھر ان عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ، ان کو خرچہ دو۔ عدت کی بڑی حکمت یہ ہے کہ نسب کی حفاظت، کیونکہ شادی کی حکمت بھی یہی ہوتی ہے، نسب کی حفاظت۔ یعنی بچہ کس کا ہے، اولاد کس کی ہے، اس کا باپ کون ہے، نسب کی حفاظت۔ تو جب عدت کی حکمت نسب کی حفاظت ہے تو پھر قرآن حکیم نے باپ کے ذمے لگایا کہ تمہارے بچے کی جو ماں ہے اس کے بطن میں تمہارا بچہ ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس کا خرچہ بھی تم پر لازم ہے۔ حقاً علی المتقین، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں اپنے حقوق کو اور وہ حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ گویا خامدوں کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خرچہ عدت کے دوران اٹھائیں اور ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تمہیں سمجھ آئے، تم عقل سے کام لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔